السلام علیکم وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إلى آخر الآية۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ اللهم ألهمنا رشدا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، معزز سامعین، ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میری ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، سورہ قمر 27واں پارہ، یہاں سے سورت کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ تذکرہ چل رہا تھا قوم عاد کا اور اب قوم سمود کا۔ 6 قوموں کا تذکرہ کیا گیا ہے اور 6 مرتبہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ ہے میرا ڈرانا اور یہ ہے اس کا انجام۔ اب نصیحت قبول کرنے والا ہے کوئی؟ یہ جملہ بار بار اسی واسطے آیا ہے، اور اس جملے میں اللہ تعالیٰ نے نصیحت یہ کی ہے کہ اب بھی اگر نصیحت قبول نہیں کر رہے ہیں تو پھر کیا سننا چاہتے ہیں، کیا دیکھنا چاہتے ہیں۔ قوم عاد کے بعد قوم سمود کا ذکر شروع ہو رہا ہے یہاں سے۔ کذبت ثمود بالنذر، سمود عاد کی طرح ایک قوم کا نام ہے۔ سمود کا ذکر قرآن میں کئی جگہ تفصیل سے آ چکا ہے، اور صالح علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا تھا، مگر ان لوگوں نے ایسا مطالبہ کیا جو ان کی سمجھ میں ناممکن تھا۔ کہا اس پہاڑ سے ایک اونٹنی نکالو اور وہ 10 مہینے کی گابھن ہو اور نکلتے ہی بچہ پیدا کرے، اس کے بعد ہم تمہیں نبی مان لیں گے۔ یہ ان کا خیال تھا۔ قانون فطرت یہ ہے کہ جب کوئی منچاہا مطالبہ کرتا ہے اور پھر بھی نہیں مانتا ہے تو جینے کا حق نہیں رہتا، اس کو مار دیا جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ وعدہ پہلے سے، چنانچہ ان لوگوں نے مانا نہیں تو ان پر عذاب آیا۔ تفصیل سورہ ہود میں بھی آ چکی ہے، سورہ اعراف میں آ چکی ہے، سورہ انبیاء میں گزر چکی ہے، یہاں اس کا اشارہ ہے صرف۔ اب دیکھیے لفظوں کے ساتھ، کذبت جھٹلایا، سمود نے، بالنذر، یہ نذر جمع ہے، اس کا واحد ہے نذیر۔ ڈرانے والے کو یا جس چیز سے ڈرایا جائے اس کو نذر کہتے ہیں۔ نذیر بھی اسی سے بنا ہے، ڈرانے والا۔ جتنے نبی آئے ہیں ان کی 2 صفتیں ہیں، ایک بشیر اور ایک نذیر۔ اسی نذیر سے یہ نذر بنا، تو کبھی ڈرانے والے کو نذیر کہیں گے اور کبھی جس چیز سے ڈرایا جائے وہ چیز بھی نذیر ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی چیز پہلے سے پہلے آگاہ کرنے کو بھیجی جائے اس کو بھی نذیر ہی کہتے ہیں۔ جیسے ایک انسان کا تذکرہ ہے کہ وہ کہے گا اللہ میاں سے آپ نے مجھے بلا لیا، پہلے سے پہلے اطلاع کیا ہوتا تو میں کچھ کر لیتا، کسی کو بھیجا ہوتا۔ اللہ نے کہا تیرے پاس میں نے سفید بال بھیجے، سیاہ کے بعد سفید بال، یہ نذر ہے۔ تیرے منہ میں دانت تھے، جبڑے پورے ہل گئے، اب دانت اکھڑنے شروع ہو گئے، یہ نذیر ہے، یہ ڈرانے کا انجام ہے۔ تیرے گھٹنے کمزور ہو گئے، کمر کمزور ہو گئی، پیٹ میں آنت نہیں، منہ میں دانت نہیں، یہ سب نذیر ہیں۔ یہ سب اللہ نے کہا، یعنی قرآن کریم میں جس چیز سے آگاہ کیا گیا ہے اس کو بھی نذیر شمار کیا گیا ہے، یہ سب نذیر میں آتا ہے۔ اب یہاں کون سا نذیر مراد ہے یہ ہر ایک کا الگ الگ ہے۔ یہاں مراد کیا ہے؟ سمود نے
ڈرانے والوں کو، ڈر سنانے والوں کو جھٹلا دیا اور کہا کہ اگر تم سچے نبی ہو تو اس پہاڑ سے گابھن اونٹنی برآمد کرو۔ سورہ اعراف میں تفصیل آ چکی ہے۔ اس کے بعد جب اونٹنی آ گئی تو اس کو ذبح کر دیا، یہاں اس کا ذکر آ رہا ہے۔ اونٹنی کے پیر کو کاٹ دیا، بچڑے کو بھی کاٹ دیا۔ 3 دن میں عذاب کا ان کو ڈر سنایا گیا تھا، انہوں نے اس کا بھی انکار کیا، عذاب 3 دن میں آ گیا۔ فقال تمتعوا فی دارکم، اپنے گھروں میں رہو 3 دن، اس کے بعد عذاب شروع ہو جاتا۔ تو یہ سب بحثیں یہاں ہیں۔ ان کا کیا خیال تھا؟ ان کا خیال تھا کہ ہمیں میں سے ایک انسان رسول ہم تسلیم کیسے کر لیں؟ ہمارے ہی میں سے ایک آدمی، ہم جیسا ایک آدمی ہے، وہ رسول کیسے ہو سکتا؟ اگر ہم اس کو فالو کریں، اس کے پیچھے چلیں تو ہمارے لیے بڑی خرابی ہے، یہ تو دیوانگی ہے، مجنونگی ہے۔ یہ کہہ کر کے انہوں نے رد کر دیا۔ اگلا جملہ یہی ہے، فقالوا ابشرا منا واحدا، پس انہوں نے کہا، فقالوا پس انہوں نے کہا، ابشرا منا، کیا ایک بشر ہم میں سے، واحدا ایک، یہ اصل میں واحدا صفت ہے بشرن کی، لیکن منا کے بعد آنے سے محسوس نہیں ہو رہا ہے۔ اصل ہے ابشرا واحدا منا، کیا ایک بشر ہمیں میں سے، ہمیں میں سے، جیسے ہم بشر ہیں یہ بھی ایک بشر ہے، واحدا نتبعہ، ہم اس کی اتباع کریں، اس کے پیچھے چلیں، انا اذن، تب تو ہم اس وقت لفی ضلال، کھلی گمراہی میں ہوں گے۔ اور سعور کے معنی سودائی دماغ لے کے کام کرنے والے کو بولتے ہیں۔ سعور معنی سودا ہے، دماغ میں اس کے جنون ہے۔ اپنے ہی جیسے ایک انسان کے پیچھے کیوں چلیں گے ہم، یہ ان کا خیال تھا۔ اور یہ قرآن کریم میں کم سے کم 17 آیتوں میں آیا ہے کہ لوگوں نے نبیوں کا، رسولوں کا انکار محض اس لیے کر دیا کہ وہ ہماری طرح بشر ہیں۔ 17 آیتیں، کتاب کا نام ہے نور و بشر، نور و بشر، اس میں تمام 17 آیتیں جمع کر دی گئی ہیں۔ اور آج کے بہت سے مسلمان بھی یہ انکار کرتے ہیں کہ رسول بشر کیسے ہو سکتے ہیں، یہی جنون یہاں بھی ہے، یہی انکار ہے۔ حالانکہ جتنے رسول آئے سب بشر تھے، ایک بھی رسول بشر کے باہر آ ہی نہیں سکتا، نہ نبی نہ رسول، کوئی بھی بشریت کے باہر دوسرے جن سے نہیں آ سکتا۔ اور یہ میں نے کہتا ہوں، سورہ انبیاء پارہ 17 دیکھو، اور یہ مضمون سورہ نحل پارہ 14 دیکھو، وما ارسلنا من رسول ولا نبی، جتنی بھی آیتیں ہیں، وما ارسلنا من قبلک من رسول، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے، الا رجالا، سب مرد، سب کے سب مرد، الا رجالا، یہ اللہ کا بیان 2 جگہ 3 جگہ کئی جگہ آیا ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ نبی کے بشر ہونے کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں بشر نبی کیسے، نبی بشر کیسے، بشریت کا انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ نبی ہیں، بشر ہیں، رسول ہیں، بشر ہیں، اس کے باوجود اللہ نے ان کو نبوت کا نور دیا ہے، اور اس نبوت کے نور کی وجہ سے جو فوقیت دی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بشریت کے خلاف ہے۔ یہی غلطی یہاں ہوئی ہے۔ تو تمام لوگوں نے کہا کیا ایک بشر ہمیں میں سے، ہماری ہی طرح ہم اس کی اتباع کریں، تب تو ہم کھلی گمراہی میں ہوں گے اور جنون اور سودا میں ہوں گے۔ ایک تو یہ ان کا الزام تھا۔ دوسرا کیا تھا؟ اَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا، کیا القاء کیا گیا نصیحت نامہ اس پر ہمارے درمیان؟ یہ اعتراض سمود کا تھا، اور یہی اعتراض بعین ہی مکے والوں کا حضور کے بارے میں تھا۔ سورہ زخرف پارہ 25 میں اللہ نے فرمایا، کافروں نے کہا، وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، یہ سورہ زخرف پارہ 25 کی آیت ہے۔ کافروں نے کہا کہ یہ قرآن کیوں نہیں نازل کیا گیا 2 بڑے شہروں میں سے کسی بڑے آدمی پر، یعنی مکہ اور طائف میں بہت سے پیسے والے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں۔ آج کل بھی لوگ بڑے بڑے آدمی کس کو بولتے ہیں؟ جہاں بڑی جائیداد ہو، بڑے پیسے ہوں، بڑا سلطنت ہو۔ آج بھی اور جب بھی یہی تھا دستور،
لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نبوت دینے کے لیے جو استحقاق ہم جانتے ہیں، تمہیں کیا معلوم؟ نبوت کے لیے صادق ہونا پڑتا، الامین ہونا پڑتا، کس کا دل نبوت کے لائق ہے یہ ہم جانتے ہیں، تمہیں کیا معلوم؟ چنانچہ سورہ اعراف میں کہا اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ رسالت کو کس جگہ رکھا جائے۔ اور یہی مضمون سورہ زخرف میں کہا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، معیشت کی تقسیم ہم کرتے ہیں اور نبوت کی تقسیم بھی ہم کرتے ہیں، تمہارے حوالے نہیں کر سکتے ہم یہ۔ تو بڑا آدمی جس کو لوگ سمجھتے ہیں وہ نبوت کے لائق ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے پاس نبوت کے لائق، رسالت کے لائق کون سا سینہ ہے جس میں صدق ہو، امانت ہو، اور جو اللہ تعالیٰ کے مطلوبہ صفات کا حامل ہو۔ یہی اعتراض سمود کو تھا، یہی اعتراض مکے والوں کا حضور کے بارے میں تھا۔ الفاظ دیکھیے، اُلقی الذکر علیہ، کیا القاء کیا گیا؟ الذکر سے مراد نصیحت ہے، ذکر سے مراد قرآن بھی ہے، ذکر سے مراد اللہ کا پیغام بھی ہے۔ علیہ، اس پر، من بیننا، ہمارے درمیان، اتنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے ایک پر کیوں القاء کیا گیا؟ کیا اس میں خاصیت ہے؟ بل ہوا کذاب، بلکہ وہ جھوٹا ہے، کذاب۔ اگر ایک بار جھوٹ بولتا ہے تو کاذب کہیں گے، اور بہت جھوٹ بولتا ہے تو کذاب کہیں گے۔ کاذب نہیں کہا، کذاب کہا۔ حضرت موسیٰ کو بھی کذاب کہا، ہمارے حضور کو بھی کذاب کہا، سورہ صاد میں ہمارے نبی کو کذاب کہا، وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب۔ اب سوال یہ ہے جب وہ صادق الامین کہلاتے تھے تو پھر کذاب کیسے کہا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے کو حل کرتے ہیں، کہتے ہیں نجی زندگی میں پوری دنیا حضور کو صادق الامین مانتی ہے، صادق بھی امین بھی، لیکن دعوی نبوت میں کذاب مانتی ہے، تبھی تو نہیں مان لی۔ یہ حضرت تھانوی کا بیان ہے، نجی زندگی میں صادق الامین، لیکن دعوی نبوت میں ان کو کذاب کہا، اور یہی یہاں بھی کہا گیا ہے۔ ہر رسول صادق ہوتا ہے، امین ہوتا ہے، لیکن ان کے دعوی نبوت کو لوگ کذاب کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، اور یہاں کہا بل ہوا کذاب۔ اور ایک لفظ ہے اشر، اشر کے معنی اتراتا ہوا، بڑائی شیخی مارتا ہوا، دینگے مارنا جس کو بولتے ہیں اردو میں۔ اشر، اشر کے معنی آتے ہیں اترانا اور دینگے مارنا، شیخی بگارنا، یعنی ایسا جھوٹا ہے جو شیخی بگارتا ہے۔ اللہ نے کہا تم آج جو بول رہے ہو نا، کل معلوم ہو جائے گا کہ شیخی تم بگاڑتے تھے کہ وہ، تمہیں معلوم ہو جائے، کل ہی معلوم ہو جائے گا۔ کل ہی کیوں کہا؟ کیونکہ پوری دنیا ایک دن ہے، پوری دنیا ایک دن کے برابر ہے، بلکہ اس سے بھی کم ہے۔ دنیا پوری ایک دن، بلکہ اس سے بھی کم۔ اور یہ قرآن میں 2 جگہ آیا۔ جب قیامت میں لوگ پوچھیں گے تو دنیا میں کتنے دن رہے، دنیا میں تم کتنے دن رہے، تو کوئی کہے گا یومن او بعض یوم، ایک دن تھے یا دن کا کچھ حصہ۔ دوسری آیت میں ہے لبثنا یومن او بعض یوم، ایک دن تھے یا اس کا کچھ حصہ۔ اور تیسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں عشیۃً او ضحاہا، عشیۃً او ضحاہا، ایک شام یا ایک صبح۔ دنیا کی پوری زندگی چاہے حضرت نوح کی زندگی ہو، 900 سالہ زندگی ہو، 950 سالہ زندگی ہو، تب بھی وہ آخرت کے مقابل میں کتنا ہے؟ ایک صبح اور ایک شام۔ تو زندگی ایک صبح اور شام ہے۔ لیکن اگر چلو صبح شام کو ملا کے ایک دن بھی مان لو تو کل سے مراد برزخ کا ایک دن ہے، پہلا دن ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں جہاں جہاں یہ بحث آئی ہے یہی کہا ہے آج ان کا دن ہے، کل ہمارا دن ہے، کل صبح قریب نہیں ہے۔ سورہ ہود پارہ 12 میں کہا الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ یعنی آج یہ اترا رہے ہیں اور کل صبح معلوم ہو جائے گا، تو کل کوئی دور ہے کیا؟ کل تو کل ہی ہے۔ یعنی جتنا قریب آپ سے کل ہے اتنا ہی قریب قیامت کی کل ہے، دور نہیں ہے۔ تو یہاں واضح کر دیا کذاب اشر، بلکہ وہ اترانے والا جھوٹا ہے۔
اللہ نے جواب میں کہا سیعلمون غدن، صبح کل معلوم ہو جائے گا، ان قریب سب لوگ کل جان لیں گے من الکذاب، کون ہے جھوٹا اور کون ہے اشر، اترانے والا کون ہے، شیخی مارنے والا کون ہے، دیگیں مارنے والا کون ہے، تعلی کرنے والا کون ہے، کل معلوم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ان کے مطالبے کے مطابق اللہ نے اونٹنی کا فیصلہ کر دیا، انا بے شک ہم، مرسل الناقہ بھیجنے والے ہیں اونٹنی، الناقہ، یہ ناقہ عام ناقہ نہیں تھی، اس کو ناقۃ اللہ کہا ہے، ناقۃ اللہ وسقیاہا، سورہ شمس میں کہا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ جب کسی چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے تو اس کا مقام بڑھ جاتا ہے، جیسے بیت اللہ، اللہ کا گھر، حالانکہ اینٹ پتھر ہے وہاں بھی، لیکن اس کو بیت اللہ کہا تو اس کا مقام بڑھ گیا۔ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، رسول اللہ، اللہ کا رسول، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اس کو اضافت کہتے ہیں، اس سے اتنی شان بڑھ جاتی ہے اللہ کی طرف منسوب کرنے سے۔ تو کہا یہ اونٹنی کیا ہے؟ ناقۃ اللہ وسقیاہا، اللہ کی اونٹنی ہے، اس کے پانی پینے کی باری ہے۔ یہ کیوں بھیجا اللہ نے؟ فتنۃ لہم، یہ فتنہ ان کے لیے ہے، یعنی ان کی آزمائش ہے۔ جب بھی کوئی مطالبہ معجزے کی شکل میں کیا جاتا ہے اور اللہ پورا کرتے ہیں تو یہ ان کی آزمائش ہے، اب بھی نہیں مانیں گے تو جینے کا حق ختم ہو جائے گا۔ فتنۃ لہم، یہ فتنہ اور آزمائش اور جانچ ہے ان کے لیے۔ فارتقبہم، تو آپ ان کا انتظار کیجئے، واستبر، اور صبر سے جمے رہیے۔ واستبر کے معنی آتے ہیں، واستبر قرآن میں اور جگہ بھی آیا ہے، جیسے ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی جم جاؤ اس کے اوپر۔ تو واستبر وہاں بھی ہے، وصبر میں توئے کا اضافہ ہے، واستبر یعنی صبر میں ڈٹ جانا، صبر کا اعلیٰ درجہ ہے یہ، ٹک جانا، انتظار کرنا۔ تو یہاں دو باتیں ہوئیں، ان کو انتظار کرنے دو اور آپ بھی انتظار کرو، وہ بھی انتظار کرتے ہیں، تم بھی صبر کرتے ہوئے بیٹھ جاؤ۔ وَنَبِّئْهُمْ، اور ان کو خبر دے دو، نبئہم، ہم ان کو، نبی کے معنی خبر دے دو، نبی کو نبی اسی واسطے کہتے ہیں کہ وہ خبر دینے والا ہے، نبیٌ خبر دینے والا، نبأٌ خبریں، انباء جمع ہے اس کی، وَنَبِّئْهُمْ، اور آپ ان کو خبر دے دو۔ کیا خبر دینا ہے؟ ان الماء قسمۃ، کہ پانی تقسیم ہو گیا، پانی، الماء پانی، مخصوص پانی، قسمۃ بانٹا ہوا ہے، تقسیم ہے، بینہم ان کے درمیان، پورے شہر کا پانی، پورے تالاب کا پانی، پورے حوض کا پانی، جو بھی پانی تھا ایک دن اونٹنی پیتی تھی اور ایک دن یہ پوری قوم پیتی تھی۔ جس دن اونٹنی پیتی تھی اتنا دودھ دیتی تھی کہ پانی کے برابر دودھ ہو جاتا تھا، مگر پھر بھی ان کو برداشت نہیں ہوا، پانی اونٹنی کا اور ایک دن پانی ان کا تقسیم کر دیا ہم نے۔ یہ قرآن کریم میں کئی جگہ آیا ہے، اس تقسیم سے وہ لوگ ناراض تھے، بولتے کہ ہمارا پانی اونٹنی پی لیتی ہے، ہم اس کو نہیں رکھیں گے، یہ نہ رہے گی نہ پانی پیے گی اور ہمارا پانی ختم بھی نہیں ہوگا۔ یہ تقسیم کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ کل شربن، ہر پینے والا، شرب، دیکھو شین پر زل لگا کر کیا فیصلہ کر دیا؟ پانی پینے کی باری کو شرب کہتے ہیں۔ مشروب جس کو پیا جائے، مشرب پینے کی جگہ، اور شارب پینے والا، کتنے لفظ بنتے؟ 55 حروف بنتے اس سے۔ اگر آپ کو عربی آئی تو شین رے بے سے 55 پیٹرن میں بنتے حروف۔ شربن پانی پینے کی باری، شاربن پلانے والا، مشروبن جس کو پیا جائے، مشرب جہاں بیٹھ کے پیا جائے، یہ سب چیزیں آتی ہیں۔ ایک لفظ کے 55 حروف نکلتے ہیں عربی میں، اس لیے عربی بہت آسان ہے لیکن محنت مشکل ہے اس کے لیے۔ تو فرمایا ہر پانی کی باری جو مقرر کی گئی تھی، محتضر حاضر ہے۔ احتضار کے معنی سب کو معلوم تھا، آج ان کی باری ہے کل میری باری ہے، بالکل ایسا جیسے پانی آپ کے پاس گھر میں آتا نا، نل میں پانی آ رہا تھا، آپ کو معلوم ہے نا آج آنے کا دن ہے، آج آنے کا دن نہیں ہے، تو پانی آنے کا دن ہے، یہ حاضر ہے، اس کو محتضر سے تعبیر کیا ہے۔ پانی پینے کی جگہ اور مقام اور وقت حاضر ہے، یعنی دماغ میں بیٹھا ہوا باری مقرر ہے۔
کل شرب محتضر، جیسے اونٹنی پانی پینے کو تیار ہوتی ہے، فنادو، انہوں نے آواز لگائی، فنادو، نادو کے معنی پہ آواز لگانا، آؤ کام تمام کر دیں گے، فنادو صاحبہم، اپنے ساتھیوں کو بلایا، صاحب اردو میں استعمال ہے نا، یہیں سے نکلا ہے، صاحبہم، اپنے صاحب کو یعنی ساتھیوں کو بلایا۔ اس بدبخت کا نام لکھا ہے سورہ شمس میں، اشقاہا کے نیچے لکھا ہے، اشقاہا، اشقا کے معنی سب سے زیادہ بدبخت۔ یہ بدبخت کون ہوگا؟ جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے میں سب سے آگے ہے، پہل کرنے والا ہے، یہ قذار ہے، تو اس کو یہاں اشقا کہا گیا ہے۔ یہ سب لوگوں نے اپنے ساتھیوں کو پکارا، فتعاطا، ہاتھوں ہاتھ لے لیا، تعاطا ایک لفظ ہے، عطیہ سے بنا، یہ بھی تعاطا لینا اور دینا، اس سے ایک بنتا ہے بے تعاطی۔ ریٹ فکس ہے پان کا، مثال کے طور پر پان ہے، پان تو میں زیادہ پسند نہیں کرتا لیکن مثال دے رہا ہوں، اس نے جا کر کے 10 روپے رکھا، اس نے پان بنا کر رکھ دیا، پیسہ اس نے لے لیا، پان اس نے منہ میں رکھ لیا، کچھ نہیں بولا، دونوں میں سے کوئی نہیں بولا، کیونکہ دونوں کے پاس طے ہے، پان اتنے کا ہے، پیسہ طے شدہ ہے، پہلے سے معلوم ہے، بھاؤ تاؤ روزانہ کی روٹین میں موجود ہے۔ ایسے لین دین کو تعاطی کہتے ہیں، بے تعاطی، لیا اور دیا، معلوم ہے چائے 3 روپے کی ہے، 3 روپے دیا، چائے پی لیا، منہ سے کچھ بھی نہیں بولا، یہ بے تعاطی کہلاتا ہے۔ تو بے تعاطی کی شکل دیکھو دی ہے، فتعاطا کے معنی لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا کیونکہ معلوم تھا کیا کرنا ہے۔ فعقر، عقر کہتے ہیں اس کے پیچھے کی موٹی رگ کو کاٹ دینا، فعقرا، پیچھے جو ایڑی کے اوپر موٹی رگ ہوتی ہے اس کو عقر کہتے ہیں۔ فتعاطا، فعقر، ہاتھوں ہاتھ لیا اور اس کے پیر کی اونچ پر کونچ کاٹ دیا اس کی، اور جب کسی جانور کی کونچ کاٹ دی جاتی ہے تو وہ اس کا خون پورا نکل جاتا۔ آج کل بہت سے لوگ کلائی کاٹتے ہیں، کلائی بھی کاٹنے کا وجہ وہی ہے، خون نکل جائے مر جائے، خودکشی کرنے کا طریقہ، تو یہ سب ان لوگوں کو معلوم ہے۔ اللہ نے کہا یہ ان کا عمل تھا، اب دیکھو ہمارا کیا فیصلہ ہوا، فکیف کان عذابی، پس کیسا ہوا میرا عذاب، وہ نذور، اور میرا کھڑکھڑانا، میرا ان کو ڈرانا، میرا ان کو دھمکانا کیسا رہا۔ اب ہم نے کیا کیا، انا ارسلنا علیہم صیحۃ، بے شک ہم نے بھیجا ان کے اوپر ایک آواز، صیحہ، صیحہ کے معنی آتے ہیں آواز، اتنی زوردار آواز کہ انسان برداشت نہ کر سکے، بجھ جائے۔ یہ صیحہ کا لفظ آپ نے سورہ یاسین میں پڑھا ہوگا، سورہ یاسین میں ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا ہم خامدون، خامد کہتے ہیں اس راکھ کو جس میں آگ پوری طرح بجھ گئی ہو، صرف راکھ بچی ہو، اس کو خامدون کہتے ہیں۔ تو ہم نے ایک آواز بھیجا، اور یہ آواز کس کی تھی؟ جبریل امین کی تھی۔ سورہ یاسین میں جو آیا ہے وہاں شہر انطاکیہ ہے، اور یہاں پر قوم سمود کی بستی ہے۔ ایک آواز بھیجا اللہ نے، ان کانت الا صیحۃ واحدہ، ایک آواز۔ جبریل کی آواز میں اتنی طاقت ہے کہ اگر وہ نیت کر کے آواز لگا دیں تو دنیا پوری بجھ جائے گی، سب ختم ہو جائیں گے، لیکن وہاں نیت کیا ہے اس قوم کو مارنے کی، اگر پوری قوم کو مارنے کی نیت کر لیں تو وہ تو کافی ہے، ایک آواز، دلدوز آواز۔ تو ایک عذاب تو یہ ہوا، ان پر ایک عذاب نہیں آیا، ان پر اور بھی عذاب آیا۔ ایک آواز آئی، صیحۃ واحدہ، ایک چنگھاڑ، اس لیے اس کو آواز نہیں کہا، چنگھاڑ کہا، چنگھاڑ کے معنی دلدوز آواز۔ فکانوا کحشیم المحتضر، بس یہ لوگ اس آواز سے ہو گئے جیسے روندی ہوئی باڑ کانٹوں کی۔ حشیم، حشیم کے معنی چورا چورا، جب آپ کہتے ہیں بھائی یہ شوربے میں روٹی توڑ دو تاکہ چورا چورا ہو جائے، اچھی طرح گل جائے، اس کو حشیم کہتے ہیں۔ حشیم، درختوں کو بچانے کے لیے جو اطراف سے باڑ لگائی جاتی ہے، وہ بارش میں، دھوپ میں جل جل کے ایسا بھوکڑ جاتی ہے کہ چورا چورا ہو جاتی ہے، اس کو حشیم کہتے ہیں۔ اور یہ محتضر کیا ہے؟ جو اس کے اطراف میں حاضر ہے، باڑ لگائی ہوئی ہے، تو جیسے باڑ بھکڑ جاتی ہے بارش اور دھوپ میں،
ویسے یہ پوری قوم اس آواز سے بھوک اڑ گئی. یہ مطلب ہے اس کا، ان کا دم ختم ہو گیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا ہے قرآن کو، لِلذِّکْرِ سمجھنے کے لیے، لِلذِّکْرِ لِلْحِفْظِ حفظ کرنے کے لیے، لِلذِّکْرِ سمجھنے کے لیے. دونوں معنی آتے ہیں. ذکر کے معنی زبانی یاد کرنا، ذکر کے معنی سمجھنے کی کوشش کرنا. تذکرہ بھی اسی سے آتا ہے. تذکرہ، ٹکٹ کو تذکرہ کہتے ہیں. مذکر تسبیح کو کہتے ہیں، تسبیح کو بھی. تذکر کے معنی جس سے پڑھا جائے وہ تذکر ہے. تسبح بھی ہے، وہ تسبح بھی کہا جاتا ہے اس کو. تو یہاں فرمایا کہ وہ قرآن کو ہم نے آسان کر دیا ہے. یہ 6 مرتبہ آئے گا. 6 قوم کے بعد نتیجہ بیان کرنے کے بعد آئے گا کہ اس سے نصیحت قبول کرنے والا ہے کوئی؟ ہم نے تو آسان کر دیا کہ ایسا نبی نے کہا، ایسا قوم نے کہا، نتیجہ یہ ہوا. عبرت حاصل کرنا چاہیے تو ہم نے قرآن کو آسان کر دیا. فہل من مدکر، ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ یہاں تک ان کا تذکرہ ہوا. اب پھر شروع ہوتا ہے قوم لوط کا. کذبت قبلہم، کذبت قوم لوط بالنذر، جھٹلایا قوم لوط نے ڈر سنانے والوں کو. نذر یہاں بھی جمع ہے، ڈر سنانے والے انبیاء مراد ہیں. ایک ایک قوم پر کئی نبی آتے تھے اس زمانے میں. یہ ہمارے نبی کا معجزہ ہے کہ اب قیامت تک کوئی رسول نبی نہیں آئے گا، آپ کی امت یہ کام کرے گی. قیامت تک کے لیے آپ اکیلے رسول ہیں، آپ کے ساتھ کوئی رسول نہیں آئے گا. تو نذر سے مراد ڈر سنانے والے. قوم لوط پر کیا بھیجا اللہ نے؟ فرمایا انا ارسلنا علیہم حاصبا، ہم نے ان کے اوپر بھیجا حاصب. حاصب کے معنی آندھی. حاصبا تیز آندھی کو بولتے ہیں. یہ جو چیز سامنے آئی اکھاڑ کے پھینک دیتی، اٹھا کے پھینک دیتی، اس کو حاصب کہتے ہیں. خاص طور سے جب یہ پتھراؤ گرائے، جیسے آپ کبھی اولے برستے ہیں، کبھی یہاں کی چیز اٹھا کر وہاں پھینک دیتے ہیں، ایسی آندھی کو حاصب کہتے ہیں. الا آل لوط، ہاں مگر لوط کے گھر والے. لوط نبی تھے، پیغمبر تھے، گھر والے ان کے نیک تھے، ان کو اللہ نے چھوڑ دیا. ہاں ان کی بیوی جس کا ذکر آگے آ رہا ہے اس کو نہیں چھوڑا. نجیناہم، ہم نے ان سب کو نجات دیا. بسحر، صبح کے وقت میں، پچھلی رات. سحر کے معنی پچھلی رات. سحری کو سحری اسی واسطے کہتے ہیں کہ وہ رات کا آخری حصہ ہوتا ہے اور صبح طلوع ہونے والی ہوتی ہے، اس کو سحر کہتے ہیں اسی واسطے. تو سحر کے موقع پر ہم نے ان کو نجات دیا، کیونکہ حکم تھا راتوں رات نکل جاؤ. اب رات میں نکلتے رات ختم ہوئی، صبح آنے والی ہے، عذاب آ گیا، سب کے سب مارے گئے. صرف قوم لوط کے جو افراد گھر کے تھے وہ لوگ بچے، ان کو ہم نے بچا دیا. کیوں بچایا؟ اللہ فرماتے ہیں نعمتن، یہ نعمت ہے ہماری، من عندنا، ہماری طرف سے نعمت ہے کہ ہم نے ان کو ایمان کی توفیق دی، ان کو ہم نے احسان ماننے کا سلیقہ دیا اور اس کو ذریعہ بنا کر ہم نے ان کو بچا لیا. یہ ہماری نعمت ہے. تو اگر کسی آدمی کے سینے میں ایمان ہے تو یہ اللہ کی نعمت ہے، دنیا کی ہر نعمت سے بڑی نعمت ہے. نعمت من عندنا، ہماری طرف سے نعمت. یہ کس کو دیں گے ہم؟ یہ قانون بتا دیا اللہ نے. کذالک نجزی، کذالک نجزی من شکر، ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے ہر اس انسان کو جو شکر گزار ہوگا، شاکر ہوگا. شکرا یشکرو، جو انسان شکر کرے گا تو شکر کرے گا اپنی ذات کے لیے، اور جو ناشکری کرے گا اس کا وبال اسی کو بھگتنا پڑے گا. تو ہمارا قانون ہے کذالک نجزی من شکر، ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں جس نے بھی شکر کیا ہے. شکر کی تعریف کیا ہے؟ اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے. شکر کی تعریف بہت صاف کیا ہے، تفسیر قرطبی نے کیا ہے. اللہ کی نعمت کو اللہ کی مرضی میں استعمال کرو، نمبر 1. اللہ کی نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال مت کرو، نمبر 2. جب نعمتوں پر فخر کرنے کا وقت آئے تو نعمت دینے والے کا ذکر کرو. یہ 3 چیزیں، یہ تینوں چیزوں کا مجموعہ شکر کہلاتا ہے. ہم ہر شاکر کو ایسا ہی بدلہ دیا کریں گے. اس کے بعد فرمایا
کہ ہم نے ان کو کیسے پکڑا، رنگے ہاتھوں کیسے پکڑا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس قوم کو مارنے کا فیصلہ کیا، وہ فرشتے پہلے ابراہیم کے پاس آئے تھے جس کا ذکر ذاریات میں گزر چکا، پھر وہاں سے خبر لے کر لوط کے پاس قوم سدوم میں آئے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ وہاں تو لوط پیغمبر بھی ہیں، تو کہا ہم جانتے ہیں کون ہے کون نہیں ہے، کس کو کیسے بچانا ہم جانتے ہیں۔ اللہ نے ان فرشتوں کو بچوں کی شکل میں بھیجا، امرد جس کو بولتے ہیں، امرد کہتے ہیں جو بچہ ابھی مرد نہیں بنا، داڑھی مونچھ نہیں آئی ہے، ابھی بالغ نہیں ہوا ہے، امرد اسے کہا جاتا ہے، اس شکل میں بھیجا تھا، کیونکہ ان لوگوں کی خرابی یہ تھی کہ یہ مردوں کے ساتھ شہوتیں پوری کرتے تھے، تو اللہ نے فرشتوں کو اسی شکل میں بھیجا۔ جب سب کے سب قریب آئے اور ان کو پکڑنے لگے، حضرت لوط کو دل میں ملال ہوا کہ مہمانوں کے ساتھ رسوائی ہو رہی ہے، کون بچانے والا ہے؟ فرشتوں نے کہا یہ ہمارے قریب نہیں آ سکیں گے، ہم ان کو اندھا کر دیں گے۔ جبریل نے اپنا ہاتھ پھیرا، پورے اندھے ہو گئے۔ کیسے اندھے ہو گئے؟ کہ ان کی آنکھوں کی بینائی سلب ہو گئی۔ اور یہی آیت آ رہی ہے کہ جیسے پچھلا حصہ سر کا ہوتا جس کو ہم گدی کہتے ہیں، سپاٹ، آگے چہرہ بھی ویسے سپاٹ کر دیا اللہ نے، نہ اس میں آنکھوں کا گڑھا ہے، نہ ناک کا ابھار ہے، نہ منہ کا کھولنا ہے، سب پچھلے گدی کی طرح کر دیا آپ نے۔ یہ دیکھو یہاں موجود ہے، وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ، البتہ تحقیق ان کو ڈرایا، بطشتنا، ہماری پکڑ سے ڈرایا، فَتَمَارَوْا، انہوں نے شک کیا، تمارو افتمارونہ پیچھے آ چکا سورہ نجم میں، فتمارو کے معنی انہوں نے شک کیا ڈرانے والوں کے بارے میں، بالنذر، ڈرانے والوں کے ساتھ انہوں نے شک کیا۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، البتہ تحقیق ان لوگوں نے پھسلایا ان کے مہمانوں کے بارے میں۔ راودو، راودہ کے معنی کسی کو منانا، کسی کو پھسلانا۔ زلیخا نے یوسف کو منایا تھا، یہی لفظ وہاں بھی ہے، سورہ یوسف میں یہی لفظ ہے، راودوہ، وہاں کیا ہے؟ وراودتہ التی ہوا فی بیتہا، راودہ تو معنی پھسلانا اس کے جی کے بارے میں۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ، پوری قوم نے ان فرشتوں کو منانا چاہا، عن ضیفہ، مہمانوں کے بارے میں۔ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، تو ان کی آنکھوں کو ہم نے طمس کر دیا، تماسا، تا میم سین کے معنی جیسے پچھلا حصہ ہوتا سر کا، جیسے گدی کہتے ہیں، ایسے سپاٹ کر دیا ہم نے ان کے چہرے کی طرف کے، یہ ہے فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، اعین عین کی جمع ہے، ان کی آنکھوں کو ہم نے طمس کر دیا، مٹا دیا۔ فَذُوقُوا، اب چکھو، عذابی، میرا عذاب، وَنُذُرْ، اور میرا ڈرانا۔ یہ کب ہوا؟ بالکل صبح صبح ہوا، کیونکہ رات میں گزرنے کا حکم تھا، اور صبح صبح سحری کے موقع پر وہ لوگ باہر نکلے، اور اسی موقع پر اللہ کا یہ عذاب آیا۔ وَلَقَدْ سَبَّحَهُمْ، صبح جو ہم بولتے ہیں نا، یہ سبح اسی سے نکلا، صبح صبح ان کو اللہ نے پکڑ لیا۔ بکرا، بکرا کہتے ہیں تڑکے کے وقت کو، اذان سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے اس کو تڑکا کہتے ہیں، بڑا اہم لفظ ہے یہ بکرا، کل کو بکرا بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی دعا اس انسان کے لیے ہے جو تڑکے کے وقت میں کاروبار شروع کرے۔ کسی انسان کو اگر غریبی مفلسی کا اندیشہ ہے تو کاروبار صبح تڑکے میں شروع کرے۔ یہ حضور کی دعا سن لیجئے، اللہم بارک فی بکوری امتی، فی بکوری امتی، یہ بکور اسی بکرا سے بنا ہوا ہے، قرآن میں بکرتوں واسیرہ اسی سے آیا ہوا ہے، صبح شام۔ اگر کوئی انسان کاروبار صبح کرتا ہے فجر سے پہلے کے وقت میں، تو نبی کی یہ دعا اس کو برابر لگے گی، بشرطے کہ نماز کا پابند ہو۔ یہ نہیں کہ کاروبار میں لگا ہے نمازی نہیں پڑھ رہا، نماز کے لیے وقت نہیں ہے، کاروبار کے لیے وقت ہے، نیت قربان ہوتی ہے کاروبار کے لیے، وقت کے لیے نہیں ہوتی ہے، یہ بڑی کوتاہی کی بات۔ تو کہا صبح صبح ان کو پکڑ لیا تڑکے کے وقت میں۔ عذاب، کون سا عذاب؟ مستقر، جب آدمی کہیں پر ٹھہر جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ ہمارا مستقر ہے، مستقر کریم نگر ہے، مستقر کے معنی جو عذاب ٹھہر جائے تباہ ہونے تک، اس کو مستقر کہتے ہیں۔ تو عذاب کی صفت ہے، عذابهم مستقر،
صبح صبح ان کو سویرے سویرے ایسا عذاب نے پکڑ لیا جو ٹھہر چکا تھا ان کے حق میں. فکیفا فذوقوا عذابی و نذر، چکھو، حکم تھا چکھو عذابی، میرا عذاب، و نذر، اور میرا ڈرانا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، البتہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے سمجھنے کے لیے، کیا کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا. یہاں سے آگے فیصلہ آ رہا ہے، اور ایک قوم کا ذکر اور ہے، قوم فرعون کا ذکر ہے. اس کے بعد نتیجہ آ جائے گا، قیامت کیسے آئے گی، قیامت ہمارے پاس کتنی آسانی سے آ سکتی ہے. یہ پوری بحث ایک رکوع پر مشتمل ہے. اس میں بھی 15 آیتیں ہیں. انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ رکھیں گے قربانی کے بعد. اگلا جو ہفتہ آ رہا ہے یہ قربانی کا دوسرا یا تیسرا دن ہے. تیسرے دن قربانی کا دن ہے، لوگ گوشت بنائیں گے، پہنچائیں گے، کھائیں گے. تو یہ چھٹی کا دن ہے، 3 دن قربانی کا چھٹی کا دن ہے، ضیافت کا دن ہے. تو آپ کی بھی چھٹی ہے یہاں، تاکہ عشاء پڑھیں اور کھانا کھانے چلے جائیں. کوئی سوال جواب کرنا ہے تو کر لیجئے. یہ رکوع انشاءاللہ آئندہ ہوگا. ہاں، یہ کتاب آئی ہے، بہت اہم کتاب ہے. اس میں 200 حدیثیں ہیں، اور بہت ساری حدیثیں بخاری مسلم کی ہیں. غیر مقلدین کا صحیح احادیث سے انحراف. لوگ کہتے ہیں ہم حدیث مانتے نا، پیش کر دو، یہ حدیث سند کے ساتھ موجود ہے، صفحہ نمبر کے ساتھ موجود ہے، یہ حدیث کیوں نہیں مانتے آپ؟ تقریباً 200 حدیثیں اس میں ہیں، اور آپ اس کو نہیں مانتے، اپنے مسلک کو مانتے، اور پھر دعویٰ ہے کہ ہم حدیثوں کو مانتے. یہ کھلا کھلا چیلنج ہے، آنکھوں سے کھول کر دیکھ لو. یہ آپ کے لیے ابو بکر غازی پوری نے لکھا ہے، بڑی محنت سے لکھا ہے، ان کی زندگی کی آخری کتاب ہے. اس لیے آپ اس کتاب کو پڑھیے، اور جو کہتے ہیں ہم حدیث کو مانتے ہیں ان سے بولو یہ حدیث مان کے بتاؤ، یہ حدیث مان کے بتاؤ. اس میں بخاری کی حدیثیں بھی ہیں، مسلم کی حدیثیں بھی ہیں، اور بھی حدیثیں بھی. یہ کتاب وہاں رکھی ہوئی ہے، دیکھو ہمارے سبحانی میاں لائے ہیں ہمارے کتب خانے سے. اور اگر کم پڑ جائے تو فکر نہ کریں، پھر سے آ سکتے ہیں. صرف 15 نسخے بچے ہیں، آخری 15 نسخے بچے ہیں. یہ دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک العظیم. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.